السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ سوری آج گرمی بہت زیادہ ہے، آخر آج گرمی کی حد ہی ہو گئی ہے، تو آج مجھ سے اندر بیٹھا بھی نہیں جا رہا اور باہر وہ شور شرابہ بہت ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو پھر وہاں پہ بول نہیں سکتی میں، تو یہیں پر بیٹھ کر ریکارڈنگ کرنی پڑے گی۔ اور کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل کے ایپیسوڈ میں یہ ہوا ہے کہ میں نے ریکارڈنگ کر لی تھی اور لکھ بھی لی تھی، لیکن میری یہ لائٹ واپس نہیں آئی، تو لائٹ نہیں آئی تو نیٹ بھی نہیں آیا، تو پھر لائٹ آف تھی، تو پھر صبح جیسے نماز کے وقت میں اٹھی ہوں تو نماز پڑھ کے سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا کہ آپ کی ایپیسوڈ اپلوڈ کر دی ہے، کیونکہ تبھی لائٹ آئی تھی۔ تو آج کا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کب تک لائٹ آنی ہے، کب تک میں اپلوڈ کر پاؤں گی، تو یہ ہے کہ میں ریکارڈ کر کے رکھ لوں گی، جب لائٹ آئے گی تب دے دوں گی۔ ہماری یہاں پہ بہت بڑے لیول پہ ہڑتال چل رہی ہے بجلی والوں کی، تو آپ بس یہی دعا کریں کہ ان ہڑتال کامیاب ہو جائے اور ہماری جو لائٹ ہے وہ واپس آ جائے، کیونکہ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے شہر میں اس وقت 24 گھنٹوں میں سے صرف 4 گھنٹے لائٹ دی جا رہی ہے، جو کہ ظلم ہی ہے اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ہماری بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آج تو بہت بڑے لیول پہ یہاں پر جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں، ٹائر وغیرہ کو بھی آگ لگائی گئی ہے اور وہ راستے بھی بند ہو گئے ہیں سارے، یہاں تک کہ ٹرک وغیرہ کا سامان بھی پاکستان یا ادر ایریاز میں نہیں جا سکتا۔ پاکستان کا نام میں الگ سے اس لیے لیتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا آزاد کشمیر ہے، تو وہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، ہم پاکستانی ہی، لیکن یہ ہے کہ اب تک ہمارا آزاد کشمیر صوبۂ پاکستان نہیں بنا، تو جب تک بنتا ہے تب تک ہم الگ ہیں۔ تو باقی دعا کریں کہ ہماری گرمی کا کوئی حل نکل آئے، کیونکہ اس گرمی میں میں تو بڑی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال سوچیں کہ کیا ہوگا۔ اسکول وغیرہ تو بند ہو گئے ہیں، لیکن گھر میں بھی بہت بری حالت ہے، تو آپ لوگ پلیز بچوں کے لیے دعا کریں، بزرگوں کے لیے دعا کریں کہ آج میں نے اتنی بڑی بڑی ایج کے لوگوں کو باہر سڑک پر دیکھا ہے نا، کہ یہاں پہ شامیانے لگا کر نیچے کرسیاں رکھ کر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں لائیو ہوتی تو میں آپ کو دکھاتی بھی کہ اتنا یہ ہو رہا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی، یہاں سے جب تک ہمیں لائٹ نہیں ملتی تب تک ہم نے سڑک سے نہیں اٹھنا۔ تو بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ان لوگوں نے وہ مہم چلایا ہے وہ کامیاب ہو جائے اور بات پاکستان کی گورنمنٹ تک پہنچ جائے، کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ اگر یہ پاکستان کی گورنمنٹ تک چلا گیا تو انشاءاللہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ناول جان عشقم کی ایپیسوڈ نمبر 19، اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان عشقم قسط نمبر 19، تحریر عریشہ۔ وہ نہ جانے کہاں گیا تھا، اس نے تو دوبارہ باہر کی طرف جھانکا بھی نہیں تھا۔ اس گھر میں دو شیر رہتے تھے، اس سوچ نے ہی اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ تو اب شاید کمرے سے بھی نہ نکلتی، اس نے کبھی چڑیا گھر میں بھی شیر نہیں دیکھا تھا، اور یہاں پہلے دن اسے دو شیروں کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ باقی ساری باتیں وہ بھول چکی تھی، یاد تھا تو صرف اتنا کہ اسے ان 4 دیواروں کے بیچ رہنا ہے، اور باہر 2 شیر گھوم رہے ہیں جو کبھی بھی اس کے جسم کو اپنا ڈنر یا لنچ بنا سکتے ہیں۔ اس شخص کی کتنی شادیاں ہو چکی تھی، اس بات سے اب اسے کوئی مطلب نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس آدمی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس وقت اسے صرف اپنی جان عزیز تھی۔ اسے تو اس آدمی سے بھی ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں یہ اچانک سے کہاں چلا گیا تھا، شاید سونے گیا ہوگا یا پھر اپنی باقی بیویوں سے رومانس کر رہا ہوگا۔ خیر مجھے کیا، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھائے، وہ منہ بنا کر کہتی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند کی بجائے ڈر اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ اگر وہ شیر اس کے کمرے میں آ گئے تو وہ اٹھ کر دروازے تک آئی اور دروازہ پوری طرح سے لاک کر دیا۔ کیا وہ شیر اس دروازے کو توڑ بھی سکتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اللہ پلیز میری حفاظت کریں، میں کسی شیر کی خوراک بن کر نہیں مرنا چاہتی، وہ اللہ سے دعا مانگتی،
واپس اپنے بیڈ تک آئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اب تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ جب دروازہ کھلا، بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی تیاری پکڑتی، وہ ہاتھ میں کیک پکڑے اندر داخل ہوا۔ کیا ہو گیا ڈارلنگ؟ میں ہوں، تمہارا شوہر۔ کیوں ڈر رہی ہو میری جان؟ آؤ یہاں بیٹھو اور کیک کٹ کرو۔ تمہاری برتھ ڈے پر میری طرف سے پہلا تحفہ، شادی کا بھی اور برتھ ڈے کا بھی، وہ مسکرا کر کہتا، بہت نارمل انداز میں کیک لیے بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا، جبکہ وہ فاصلے پر کھڑی اس کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ شیر، اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر آیا تھا۔ ڈارلنگ، وہ دونوں میاں بیوی آرام کر رہے ہیں، یا اگر موڈ ہوا تو رومانس بھی کر سکتے ہیں، اس نے بے حد شرارت سے کہا۔ وہ میاں بیوی ہیں؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، میں محبت کرنے والوں کو جدا نہیں کرتا۔ تم آؤ کیک کٹ کرو اور بتاؤ تمہارا شوہر کیسا کک ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا نازک مرمری ہاتھ تھام کر بیڈ کے قریب لایا۔ وہ اس کمرے میں تو نہیں آئیں گے نا؟ اس کے ساتھ بیڈ کے قریب آتی پوچھنے لگی۔ اس دفعہ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے میں نے تمہیں بتایا نا، وہ دونوں آپس میں رومانس کر رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنا فارغ ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ کر یہ دیکھیں کہ تم ان سے خوفزدہ ہوئی ہو یا نہیں۔ اس لیے بالکل بے فکر ہو جاؤ، وہ دونوں یہاں پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو اور وہ دونوں میرے پالتو جانور۔ میری اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے، تو یہاں تک آنے کے تو کوئی چانسز ہی نہیں ہیں۔ وہ اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا برتھ ڈے خراب ہو، یا اس کے پیچھے بھی اس طرح کی کوئی سازش تھی۔ تو پھر پہلے وہ دونوں باہر کیسے آ گئے تھے جب تم گھر پر نہیں تھے؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگی۔ ایک تو تمہارا یہ تم مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور کر دے گا۔ میں خود انہیں کھلا چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم باہر نکلو گی، لیکن وہ عقل رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ تم جیسی نازک سی لڑکی میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی، اس لیے وہ تمہیں صرف ڈرا رہے تھے، ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اور اب یہ فضول کی باتیں چھوڑو اور یہاں آ کر اس کو کٹ کرو، اور مجھے گانے گانے کے لیے ہرگز مت کہنا، مجھے سانگ گانے نہیں آتے۔ چلو، وہ اس کے ہاتھ میں چھری پکڑاتا اس سے کہنے لگا، مجھے نہیں کرنا کچھ بھی، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے پھر سے اکڑ دکھانے لگی، اور اس کی یہ اکڑ یقیناً اسے پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تمہیں کاٹنا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کاٹو، تو مطلب کاٹو، اور اب نخرے نہیں، ورنہ ایک کھا لوگی اس بار میرے ہاتھ کا۔ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا اور خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس کے ہاتھ سے کیک کاٹنے لگا۔ تمہیں یاد نہیں ہوگا، لیکن تم نے اپنا فرسٹ کیک بھی میرے ہاتھوں سے کاٹا تھا، اور آج 18واں بھی میرے ہاتھوں کر رہی ہو۔ بہت جلدی گزر گیا یہ عرصہ، لیکن تم نے بہت کچھ مس کر دیا، مگر اب وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں زندگی میں کچھ بھی مس نہیں کرنے دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیک کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص زبردستی کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹے گا، اس لیے اس نے خود اپنا منہ کھول دیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں بہت اچھا کیک بناتا ہوں،
ہاسٹل میں خود اپنے لیے کھانا بنا کر کھاتا تھا کیونکہ مجھے وہاں کے لڑکوں کا کھانا بالکل پسند نہیں آتا تھا۔ عجیب کچا پکا گول کر رکھ دیتے تھے۔ کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا نفیس پسند ہوں۔ تم کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وہ کیک کا بچا ہوا ٹکڑا واپس میز پر رکھتا، اس کا چہرہ تھامے اچانک اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ انائش تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا۔ واؤ، اچھا کیک بنایا ہے میں نے۔ تم بھی مانتی ہو نا اس بات کو؟ میں ایک زبردست قسم کا کک ہوں، وہ مسکرا کر کہتا پیچھے ہٹا، جبکہ وہ اب بھی اپنے ساتھ ہونے والی اس حرکت پر حیران تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اور جو اب آرام سے کھڑا آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے میں نے کیا کر دیا؟ ہر چیز کے بعد اتنا نارمل کیسے رہ سکتا تھا؟ یہ بات اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ کس حق سے تم نے مجھے چھوا، جبکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تم میرے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نہیں ہوں تمہاری بیوی اور نہ ہی میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھو، ورنہ اف خدایا تمہارا یہ ورنہ۔ وہ پتہ نہیں کیا بولنے والی تھی جب اچانک وہ کافی تیز آواز میں بولا، ورنہ کیا؟ بتاؤ مجھے، ورنہ تم نے کیا اکھاڑ لینا ہے؟ اب تک کیا اکھاڑ لیا ہے تم نے؟ بھاگ کر آخر مجھ تک ہی آئی ہو نا؟ کیا کر لیا تمہارے ماں باپ نے؟ کیا کر لیا تمہارے منہ بولے دادا دادی نے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ تم میری ملکیت ہو، تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کس حق سے چھوا میں نے تمہیں؟ بیوی ہو تم میری۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ تم کچھ کر سکتی ہو؟ میں اب تک تم سے نرمی برت رہا تھا تو صرف اس لیے تاکہ تم خود سے ان سب چیزوں کو قبول کر لو، ورنہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تم سے دور رہوں گا، وہ بھی تمہارے کہنے پر۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی برا کیا نا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ذات کو کوئی نقصان پہنچانے دوں گا؟ کیا کہا تم نے کہ اگر میں تمہیں چھوتا ہوں تو چلو آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ ویسے میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں تمہیں تھوڑا وقت کی ضرورت ہے، لیکن تم نے بہت ساری غلط فہمیاں پال رکھی ہیں جو کہ بہتر ہے کہ آج رات ہی ختم کر دی جائیں۔ وہ بالکل سیریس انداز میں بولتا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ ڈر کر اس سے کافی فاصلے پر جا رکی تھی۔ تم میرے پاس نہیں آ سکتے، دور رہو مجھ سے، ورنہ اس کے شرٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھل چکے تھے۔ ورنہ تم کچھ نہیں کر سکتی؟ ہاں، کل صبح شرماتے ہوئے اس کمرے سے نکل کر میرے لیے ناشتہ ضرور بنا سکتی ہو۔ اس کے علاوہ تمہارے بس سے باہر ہوں میں ڈارلنگ۔ وہ قدم در قدم اس کی طرف آتا اسے مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ڈارلنگ۔ اب تک تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی چیز میرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اور تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوا کہ میں جس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں وہ بنا کیے تمہارے ساتھ رہوں گا؟ ڈارلنگ، میاں بیوی کے رشتے کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو مکمل کروں گا۔ وہ شرٹ اتار کر دور پھینک چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے بیڈ پر پڑا کیک اٹھا کر روم فریزر میں رکھ دیا۔ شاید وہ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے ارادوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر
دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی کہ وہ دروازے تک پہنچتی، اچانک وہ اس کے بالوں کو پکڑتا اسے بیڈ کی طرف دھکیل چکا تھا۔ جتنا بھاگ سکتی تھی بھاگ چکی ہو، اب بہتر ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ میں اپنے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ دادا جان کو پرپوتے کی خوشخبری میں دوں۔ ویسے بھی تمہاری وجہ سے دادا جان مجھ سے بہت خفا ہیں۔ اب انہیں منانے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ تو سوچ رہا ہوں اس سے زیادہ بڑی خوشخبری میں انہیں نہیں دے سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ اچانک وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر گراتا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ نہیں، پلیز نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے میری ہی نگاہوں میں مت گراؤ۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا، وہ جیسے اسے موقع دے رہا تھا، جبکہ وہ اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو۔ میں تمہارے کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ہاتھوں پر زور ڈالتا اس سے پوچھنے لگا، یا شاید وہ اسے اپنی بات کی درستگی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شاید وہ اس کے غصے کی اصل وجہ کو سمجھ گئی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا، لیکن مسکراتے ہوئے بھی وہ رکا نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ چھوڑتا وہ اس کا چہرہ تھامے ایک بار پھر سے اس کے نازک لبوں پر اپنی شدت کی مہر لگا چکا تھا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا، جبکہ وہ اپنے آپ کو بے بسی کی آخری انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اچانک اٹھ کر پیچھے ہٹنے پر جیسے وہ ایک بار پھر سے جی اٹھی۔ بہت کم وقت ہے تمہارے پاس لڑکی، میں تمہیں صرف کچھ دن تک کا وقت دے رہا ہوں، صرف 1 مہینہ، اور اس مہینے کے اندر اندر اپنے ذہن کو پوری طرح اس رشتے کے لیے تیار کر لو۔ اور یہ میرا کمرہ ہے اور تمہارا بھی، تمہیں اسی کمرے میں میرے ساتھ رہنا ہے، تو یہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دو اور سو جاؤ۔ وہ سکون سے اس کا سکون تباہ کرتا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کمفرٹ لائٹ بھی آف کر چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کہتی کتنی دیر وہیں بیٹھی اس کے سونے کا انتظار کرتی رہی۔ سو گائز، روز کی بنسبت آج کی ایپیسوڈ کچھ لمبی تھی، اگر آپ کو لگی ہو تو خیر آپ کو تو نہیں پتہ، لیکن مجھے تو لمبی لگ رہی تھی اور میں نے لکھی بھی لمبی تھی۔ تو آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیں، اور باقی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کے کمنٹس میں روز ریڈ کرتی ہوں۔ اور آپ کو ایک بات مجھے شیئر بھی کرنی تھی، اگر یہ بات میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ سنیں، تو پلیز آپ سب لوگ اس بات کو ضرور سنیے گا۔ میں یہاں پر لکھ بھی دیتی ہوں، پلیز سنیں میری بات کو۔ اگر جو لوگ نہیں سنتے وہ بھی میری بات کو سن لیں، یہ میں آپ سے لازمی بات کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پر نیچے کچھ دنوں سے کچھ کمنٹس آ رہے ہیں جس میں آپ کو ایک بلو لائن بیچ میں نظر آتی ہوگی اور عجیب سے لینگویج کا وہ کمنٹ ہوتا ہے۔ تو ریڈرز پلیز آپ لوگوں نے اس کمنٹ پر بالکل کلک نہیں کرنا۔ یہ الگ الگ آئی ڈی سے الگ مطلب آئی ڈی کے نیم بھی عجیب سے ہیں اور کمنٹس بھی عجیب سے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کمنٹس کس ریلیٹڈ ہیں، تو آپ لوگوں نے غلطی سے بھی اس بلو والے ورڈ پر کلک نہیں کرنا۔ میں جانتی ہوں بہت سارے ریڈرز ہیں یہاں پر جو کہ سارے کمنٹس ریڈ کرتے ہیں، تو آپ نے بالکل بھی غلطی نہیں کرنی، ان کمنٹس کو ریڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی اور نہ ہی اس بلو ورڈ پر کلک کرنا ہے۔ یہ آج کل بہت سارے چینلز پہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک ہیکنگ کا سسٹم ہے کہ اگر آپ لوگ اس پر کلک کرو گے تو آپ کی آئی ڈی میں بھی ہیک ہو جائے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح بول رہی ہوں یا غلط، میں آئے دن دو تین لوگوں کو بلاک کر رہی ہوں اپنے چینل سے۔ اس طرح کے کمنٹس جو آ رہے ہیں، ایسے کمنٹس بڑے چینلز پہ بھی آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف میرے چینل پہ۔ آج میں ایک وہ
بیان سن رہی تھی طارق جمیل صاحب کا، تو اس کے نیچے بھی ایسے ہی کمنٹس آ رہے تھے، تو وہاں پر بھی کمنٹس کے نیچے رپلائی ہو چکے تھے کہ یہ ہیکنگ ٹرکس ہیں، تو پلیز آپ لوگوں نے غلطی سے بھی اس بلو ورڈ پر کلک نہیں کرنا، آپ نے یہی کوشش کرنی ہے، آپ لوگ اپنا کمنٹ کرو اور لائک کر کے ویڈیو سبسکرائب کرو چینل، باقی میں خود ہوں یہاں پر سب کو بلاک کرنے کے لیے، اس طرح کے ہر کمنٹ کو میں بلاک کر دیتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کو ایسے کمنٹس کے جو وہ بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے، مطلب جو بلو ورڈ ہوتے ہیں ان پر آپ نے کلک نہیں کرنا، یہ الگ الگ لینگویجز کے کمنٹ ہوتے ہیں، ہماری لینگویج میں نہیں ہوتے، اور ان کی آئی ڈی کا نام بھی بہت ہی عجیب قسم کا ہوتا ہے، کسی اور لینگویج میں ہوتا ہے، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ غلطی سے بھی آپ نے اس چیز پر کلک نہیں کرنا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں بھی شاید ایسا نہ ہو، لیکن آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس بلو ورڈ پر بالکل بھی کلک نہ کریں، کیونکہ میں بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی، باقی صرف ان کو بلاک کر سکتی ہوں۔ تو بس آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، یہی آپ کو ضروری بات میں نے آج بتانی تھی، باقی انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔